ایران اور امریکہ جنگ کے صرف ایک قدم دور ہیں، یہاں تک کہ ایران نے جوہری ہتھیار تیار کرنے کا موقف بھی تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی پر کیا کہا رہبر معظم نے، ان کے مشیر کا کیا کہنا تھا، پاسداران کے سرکردہ کمانڈر نے امریکیوں کو کیا دھمکی دی، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف سخت اور دھمکی آمیز بیانات کے جواب میں رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے بھی نہایت سخت لہجہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کے خلاف کوئی دشمنانہ کارروائی کی گئی تو اس کا تباہ کن اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنہ ای نے عید الفطر کے موقع پر اپنے خطبے میں خبردار کیا کہ اگر دشمن ایرانی سرزمین پر کسی بھی قسم کی مداخلت یا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ایرانی قوم اس کا بھرپور جواب دے گی اور دشمن کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے دشمن رہے ہیں، وہ ہمیں حملے کی دھمکیاں دیتے ہیں جو ہمیں زیادہ ممکنہ نہیں لگتی، لیکن اگر انہوں نے کوئی شرارت کی تو انہیں یقیناً ایک زبردست اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے علاوہ رہبر معظم نے اسرائیل کے خاتمے کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نو آبادیاتی طاقتوں کے مفادات کے لیے حملے کرتی ہے اور اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ مغربی طاقتیں خطے کے بہادر نوجوانوں پر پراکسی ہونے کا الزام لگاتی ہیں، لیکن حقیقت میں خطے میں واحد پراکسی قوت بدعنوان اور قابض صہیونی حکومت ہے۔ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے اور اگر اسے موقع ملا تو اپنی جارحیت جاری رکھے گا، جیسا کہ اس نے شام میں مغربی نو آبادیاتی قوتوں کے ایجنٹ کے طور پر کیا ہے۔ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اور ضرور ختم کیا جائے گا۔ ہر ایک کو اس شیطانی وجود کو خطے سے ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایران کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے NBC نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ایران ان کے مطالبات کے مطابق معاہدہ نہیں کرتا تو امریکہ ایران پر وہ بمباری کرے گا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے ٹرمپ کے بیانات کے جواب میں نہایت سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں موجود تقریباً 50,000 امریکی فوجی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں اور انہیں دوسروں پر پتھر پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے کسی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو ایران اس کا ایسا جواب دے گا جو دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایرانی اخبار تہران ٹائمز کے مطابق ایران کی مسلح افواج نے اپنے تمام میزائل امریکہ کے ممکنہ حملے کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لوڈ کر دیے ہیں۔ یہ میزائل زیادہ تر زیر زمین محفوظ اڈوں پر رکھے گئے ہیں جو فضائی حملوں سے بھی محفوظ ہیں۔ ایران نے واضح طور پر اندیہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے مشیر علی لاریجانی نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو سخت الفاظ میں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کسی بھی قسم کی مداخلت کی یا حملہ کیا تو ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران پر بمباری کی گئی تو عوامی دباؤ حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کا فیصلہ کرے۔ حالانکہ آیت اللہ خامنہ ای نے جوہری ہتھیاروں کے خلاف فتویٰ دے رکھا ہے۔ لاریجان نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو محض بمباری سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ کہ امریکی دباؤ کے باوجود ایران کسی بھی قسم کی ذلت آمیز شرائط پر مذاکرات نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کئی بار کہا ہے کہ اگر ایران اپنا جوہری پروگرام ختم نہیں کرتا، مزاحمتی گروہوں سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کرتا اور میزائل اور ڈرون پروگرام محدود نہیں کرتا تو امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ تاہم ایران کی قیادت نے واضح کیا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا اور اگر کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جو خطے میں ایک بڑے تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تجزیہ کار مانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک نہایت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہی ہے اور فوجی اقدامات کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اگر سفارتی ذرائع کو ترجیح نہ دی گئی تو یہ تنازع ایک بڑے عسکری تصادم میں تبدیل ہو سکتا ہے جس کے نتائج نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے۔